استغفار کے تو بڑے فائدے ہیں۔ استغفار اگر آپ اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، اس کا ورد شروع کر دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بڑے مشکل سے مشکل کام ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے، جب بھی کوئی مشکلیں آتی تھی تو استغفار کو کثرت سے وہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ استغفار کے جو فوائد ہیں، گناہوں سے نجات بندے کو مل جاتی ہے۔ جب گناہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماحول سازگار بنا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمام تر معاملات پھر خود بخود ٹھیک کر دیتے ہیں۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، اس چیز کا بہت لازمی سے اہتمام کیا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ استغفار صرف گناہوں کے بخشنے کا ذریعہ ہے، بلکہ جو ہمارے معاشی نظام، معاشی جو ہمارے حالات ہیں، وہ بھی استغفار کے کثرت سے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ جتنے بھی تمام تر مسئلے میں یوں کہوں گا، دیکھیں ہم پہ جو مشکلات آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟ ہمارے گناہوں کے سبب ہی آتی ہیں۔ بعض اوقات امتحانات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، تکلیفیں ہم پہ آتی ہیں بیماری کی صورت میں، اسی طرح اور کافی ساری ان کے لیے صورتیں ہیں۔ جب ہم پہ مشکل آتی ہے تب ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کون سا گناہ ہم سے ایسا ہوا ہے جو مشکل ہم پہ آئی ہے۔ سر میں درد آیا تب بھی سوچیں کس طرح کا گناہ کا میں مرتکب بنا ہوں، کیسا گناہ میں نے کیا ہے کہ مجھے یہ تکلیف، مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ جب فوکس اس چیز پہ جاتا ہے تو فوراً سے استغفار پڑھ لیا کریں، فوراً سے استغفار پڑھیں، گناہوں کی بخشش کرائیں، تمام تر حالات خود ٹھیک ہوں گے۔ بندے کے جب گناہ عمل نامے میں نہ ہو تو بندے کو اللہ تعالیٰ پھر بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ اور گناہوں کی بخشش اور ازالے کے لیے آپ نے استغفار کی کثرت لازمی کرنی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام تر معاملات ٹھیک ہو جائیں، تمام تر حالات آپ کے لیے ٹھیک ہو جائیں، آپ استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ اس پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ کون سا ٹائم اس پہ لگتا ہے؟ بندے کو وضو ہو نہ ہو، بشرط یہ کہ آپ غسل جنابت میں نہ ہو۔ وضو نہ ہو تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ استغفار زبان سے پڑھا کریں، ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے کہ آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ ذکر نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، ٹائم ملتا ہے، فوراً سے استغفار شروع کر دیا کریں۔ باقی وظیفے نہیں کرنے نہ کریں، بس استغفار کو لازم پکڑیں، استغفار کا ذکر اپنے اوپر لازم کریں، انشاءاللہ تمام تر حالات اللہ تعالیٰ خود ٹھیک کریں گے۔ پھر چاہے آپ کا قرضہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے، معاشی نظام آپ کا بد سے بدترین ہے وہ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے، اولاد سے آپ محروم ہیں، نیک اولاد اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ یہ ہو گیا جی۔ آپ بڑے سے بڑے گناہ میں جو ہے آپ لگے ہوئے ہیں، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی آپ کو چھٹکارا دیں گے۔ دنیا کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، استغفار کی کثرت سے تمام تر مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، پیر صاحب کے بارے میں آتا ہے، بزرگ بڑے گزرے ہوئے ہیں، نام ابھی ذہن سے نکل گیا میرا۔ ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے میرا فلاں مسئلہ ہے، مثال کے طور پہ میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا کریں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ وہ حضرت انہیں استغفار کا بتاتے ہیں کہ آپ استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، ساتھ مرید بھی اس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے شخص کو اب الگ مسئلہ، میرے سر میں درد ہے، کوئی بھی اور بیماری کا جو ہے عذر بتایا انہیں کہ فلاں بیماری مجھے لاحق ہوئی، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس لوگ جاتے ہوتے ہیں اسی چیز کو پوچھنے کے لیے کہ ہمیں کوئی راہ بتائیں، دین اسلام میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کوئی اس چیز کا حل بتائیں، اور پوچھنا ایسے ہونا بھی چاہیے۔ انہوں نے اسے بھی وہی بتایا کہ آپ استغفار کی کثرت کریں، استغفار کثرت سے پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کافی سارے لوگ آتے گئے ہیں استغفار کے یہی ایک وظیفہ بتاتے گئے کہ آپ استغفار کو کثرت سے پڑھیں۔ مرید حیران ہے، آج پیر صاحب کے پاس کوئی ذہن میں دوسرا وظیفہ ہی نہیں ہے، بس استغفار استغفر اللہ کے ہی بتا رہے ہیں۔ پوچھنے کی ہمت کی اللہ کر کے انہوں نے اپنے پیر صاحب سے کہ حضرت آپ آج الگ سا ایک رویہ اپنا چکے ہیں، جو بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ وظیفہ بتائیں، ہمیں فلاں کام ہے۔ ضرورتیں لوگوں کے الگ الگ ہیں، اسباب جو ہیں اس کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے۔ جب ضرورت الگ ہوتی ہے تو سبب بھی اس کے لیے الگ ہونا چاہیے۔ آپ یہی استغفار بتا رہے ہیں کہ استغفار کی کثرت کریں، یہ کریں، وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس میں راز کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کیا آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب فائدے کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے گناہوں کی بخشش ہوگی، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارشوں کا نزول، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آپ کے مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا۔ جب کافی سارے فوائد استغفار کے کثرت کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمائے۔ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، معاملات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، آپ تمام تر معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔